میں ایک آپ کو عمل بتا رہا ہوں آج آپ کی خدمت میں. تمام شہزادی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خاص طور سے امام زمانہ کی لطف، امام زمانہ کا لطف، امام زمانہ کی عنایت آپ پر ہو، تو ایک زندگی کا عمل بنا لیں، ایک زندگی میں طریقہ اپنا بنا لیں، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ امام زمانہ کی مدد کیسے ہوتی، خالص طور پہ خلوص کے ساتھ. آیت اللہ اصفہانی اپنی کتاب فرحت الزہرا میں بیان کرتے ہیں کہ ہلہ کی سرزمین پہ ایک علی کا شیعہ رہتا تھا کہ جس کا نام ابو راجح تھا. آج ایک شور ہے کہ آپ ان کے خلاف، آپ ان کو تسلیم کر لیں، آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں. ابو راجح ہلہ میں رہتا تھا، ابو راجح ہلہ کا باشندہ تھا. وہ ہر وقت، ہر لمحہ خاص طور سے دشمن زہرا، قاتل زہرا کو برا بھلا کہتا تھا. امام کس طریقے سے ہم پر خاص عنایت فرمائیں گے. ابو راجح بہت برا بھلا کہتا تھا، مشہور تھا اس علاقے میں. اس دور میں، جس دور میں وہ تھا، تو وہاں کا حاکم ایک ناصبی تھا ہلہ کی سرزمین پہ. اسے خبر ہوئی کہ ابو راجح جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں مانتا اور انہیں برا بھلا کہتا ہے، تبرہ کرتا رہتا ہے. تو اس نے اپنے دربار میں بلایا. دربار میں بلانے کے بعد کہا کہ ابو راجح، میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے، توبہ کر لو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا. اس نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے دل میں اہل بیت کی قاتلوں اور صدیقہ طاہرہ کے قاتلوں کی محبت کا دم بھرے. اس نے یہ جیسے ہی کہا تو اسے اتنا مارا گیا، اتنا زد و کوب کیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا کہ کتاب کی عبارتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ابو راجح دشمن زہرا کو برا بھلا کہتا تھا، ابو راجح قاتل زہرا کو برا بھلا کہتا تھا. امام کی اگر خاص عنایت چاہتے ہیں تو میں وہ عمل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب ابو راجح کو دربار میں بلا کے حاکم نے اتنا اپنے درباریوں سے اسے پٹوایا، اتنا مار کھلوایا کہ اس کی ناکیں ٹوٹ گئیں، اس کے چہرے سے خون کا دریا آیا، پورا جسم اس کا لہو لہان ہوا. اس کے بعد پھر حاکم نے اپنے غلاموں کو بلا کر کہا کہ اس کی گردن کو رسی میں باندھ کر گھوڑے سے پورے ہلے کی گلی گلی سے پھرایا جائے. اسے پورے گلی گلی میں پھرایا گیا، ہر جگہ اسے لے کر لوگ جانے لگے. تاریخ بتاتی ہے، کتاب کی عبارت ہے کہ وہ نوبت آ گئی کہ اب اس کی جان میں جان نہیں رہی. حاکم کو ان کے مشیروں نے کہا کہ ابو راجح اب خود مر جائے گا، اب اس کے قتل کو اپنے اوپر کیوں لیتا ہے، اسے اس کے گھر بھیجوا دے. جو حالت ہو گئی ہے، اس حالت کے بعد یہ صبح تک خود مر جائے گا، لہذا اس کا خون کیوں اپنے اوپر لیتا ہے، ایک ہنگامہ ہوگا. اس نے کہا بات تو اچھی ہے. ابو راجح کو اس نے اس کے گھر پہ بھیجوا دیا. کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے اس کے گھر پہ بھیجوایا گیا تو اس کے گھر والوں نے دیکھا، رونا پٹنا شروع ہو گیا کہ اللہ اکبر، ابو راجح کو قتل تم لوگوں نے کر دیا. گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ صبح ہوتے ہوتے ابو راجح کا انتقال ہو جائے گا، ابو راجح مر جائے گا. اسے ایک بستر پہ لٹا دیا گیا. لوگ، گھر والے یقین کر چکے تھے کہ اب یہ زندہ نہیں بچے گا. امام زمانہ کی خاص عنایت، امام زمانہ کا خاص لطف ابو راجح پہ کیسے ہوا. عزیزان گرامی، وقت بدلتا رہا، رات ٹھہرتی رہی، پہر بدلتا رہا. نماز فجر کا وقت جب آیا تو گھر والوں نے کیا دیکھا کہ جو رات کے اندھیرے میں آیا تھا تو اس قابل نہیں تھا کہ کچھ بول سکے، اس قابل نہیں تھا کہ کھڑا ہو سکے. وہ نماز صبح کے مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، نماز میں اللہ کی توحید کی بات کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اس کے بعد جب اس کی نماز تمام ہو گئی تو لوگ اس کے قریب آئے. قریب آنے کے بعد پوچھا کہ ابو راجح، تیری یہ کیفیت تبدیل کیسے ہو گئی، تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ رات تو آیا تھا تو تیری حالت یہ تھی کہ تو بول نہیں پا رہا تھا اور تیری موت کا ہمیں یقین ہو گیا تھا. ابو راجح نے کہا کہ جب مجھے بستر پہ لٹایا گیا تو میرے دہن میں اتنی، میرے زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں زبان ہلا کے اپنے وقت کے امام سے استغاثہ کروں. میں امام کو پکارنے کی تاب نہیں رکھتا تھا، لیکن میں نے دل ہی دل میں اپنے وقت کے امام ابن فاطمہ کو آواز دی، اے میرے مولا،
اے میرے وقت کے امام، اے میرے سید و سردار، مولا میں تو آپ کی جد ماجدہ کی حمایت کر رہا ہوں، میں نے تو ان کے قاتلوں پہ لعنت کی ہے، مولا میرا یہ حال ہے، میری مدد فرمائے۔ اب ابو راجع کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا، میں نے محسوس کیا کہ کسی کے ہاتھ نے میرے بدن کو مس کرنا شروع کر دیا۔ اب جو میں پلٹ کے دیکھ رہا ہوں تو میرے وقت کا امام تھا۔ ابو راجع پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ابو راجع تنہا اپنے کو محسوس نہ کر، امام نے پورے جسم پہ اپنے ہاتھ کو پھیرا، امام کا ہاتھ چلتا رہا، مجھے صحت ملتی رہی، مجھے صحت اور شفا ملتی رہی۔ آخر میں امام نے کہا اخرج وقد علیکا، اے ابو راجع اب اپنے گھر سے باہر نکل اور اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر، اللہ نے تیری حیات میں اضافہ کر دیا۔ تو اب ابو راجع نے کہا کہ وہ شخص کہ جو امام وقت کی دادی کی حمایت کرتا ہے، ان کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہے، خود امام زمانہ گھر آ کے اس کی مدد کرتے ہیں، یہ امام کا خاص لطف ہوتا عزیزان گرامی، یہ امام کا خاص کرم ہوتا ہے۔ ابو راجع کو امام نے کہا کہ ابو راجع تم اپنا کام کرتے رہو، ہمارا نظام چلتا رہے گا۔ تو عزیزان گرامی اپنے آپ کو ذرا، ہم اکثر غلام عسکری صاحب علیہ مقاموں کا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے کہ شیعہ قوم کو جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ قوم غافل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شیعہ قوم غافل نہیں ہے، شیعہ قوم سے زیادہ متنبع قوم کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی بے خبر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ قوم غافل کیسے ہوگی کہ جس کے پاس غدیر کا اعلان ہو، وہ قوم غافل کیسے ہوگی کہ جس کے پاس کربلا کا پیغام ہو۔ تو ہم اور آپ عزیزان گرامی، علماء بیان کرتے ہیں کہ محرم کے عشرے میں، محرم کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ کی مجلسوں میں اگر تمہارے وجود میں امام زمانہ کی محبت میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر محسوس کرنا کہ تم نے کوتاہی تو نہیں کی۔ اگر تم میں محسوس نہیں ہوا کہ تمہارے دل میں سید الشہداء کا عرفان زیادہ بڑھا تو پھر انصاف کرنا کہ تم نے کچھ نہ کچھ تساہلی سے کام لیا ہے۔ ہم اور آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا مجمع ایک وقت 2 مجلسوں میں اٹینڈ کر رہا ہے، یہ کس کی محبت ہمیں یہاں کھینچ کے لائی ہے؟ یہ اس کی محبت کھینچ کے لائی ہے کہ جس کی محبت ہمیں عرفان عطا کرتی ہے، جس کی محبت ہمیں کمال عطا کرتی، جس کی محبت نے کوفے کے گھر میں بیٹھے ہوئے حبیب ابن مظاہر کو اپنے گھر سے کربلا تک پہنچایا۔ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانے، حبیب نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا تھا۔ اجرکم علی الزہرا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ایک ایک لمحہ آپ کا اس فرش پہ جو بیٹھے ہیں آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ ایک ایک سیکنڈ جو ہم اہل بیت کے لیے صرف اور خرچ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ خود امام ہماری سرپرستی کرتے ہیں، امام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں میرے چاہنے والے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام ہمیں غور سے دیکھتے ہیں، اور روایت کے جملے ہیں کہ جب مجلس کے بعد کوئی شخص اٹھتا ہے یا امام کی زیارت کر کے جب واپس جاتا ہے، خود امام زمانہ ہاتھوں کو بلند کر کے اس کے رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، امام زمانہ اس کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ قوم وہ کام کر رہی ہے کہ جو کام مجھے کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں مجلس کے بعد، نماز کے بعد، یا اللہ ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل کر دے، یا اللہ ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزو، ظہور کے بعد امام کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، غیبت میں امام کو مدد کی ضرورت ہے۔ امام کو اگر ہمیں اپنی نصرت پہنچانا ہے تو یہ فرش عزا، یہ عزاداری بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ماتم، یہ نوحہ خوانی، یہ مرثیہ خوانی اس طریقے سے کرے کہ کوئی دوسرا دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہ پرائے لوگ ہیں، یہ کہے کہ ان کا کوئی اپنا مارا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔